اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت سے پہلے عام طور پر لوگ خدا کی توحید اور مذہبی روشنی سے بالکل ناواقف ہو چکے تھے اور خدا کی بجائے بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی بجائے بتوں کی پوجا ان کا مذہب بن چکا تھا۔ آخر ان میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی راہ پر آنے کی دعوت دی اور مذہب کی طرف بلایا، مگر وہ قوم نہ مانی اور نفرت سے رسول کی تبلیغ سے انکار کرتے رہے، اور قوم کے امیر اور رئیس آدمیوں نے نوح علیہ السلام کو ہر طریقے سے جھوٹا اور گھٹیا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس بات پر حیران تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نہ تو ہم سے زیادہ مالدار ہیں اور نہ وہ کوئی فرشتہ ہیں، انہیں اپنا سردار بننے کا کیا حق ہے، اور ہم ان کے حکم کی کیوں تابعداری کریں؟ جب وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پیروی کرنے والے غریب اور کمزور آدمیوں کو دیکھتے تو بڑے فخر سے کہتے کہ ہم ان جیسے نہیں ہیں کہ تیرا حکم مان لے، یہ نہ تو اتنے طاقتور ہیں کہ کچھ کر سکے اور نہ اتنے سمجھدار ہیں کہ عقل کی بات جان سکے۔ اگر وہ نوح علیہ السلام سے کسی وقت ملتے اور ان کی بات پر توجہ دیتے تو بھی وہ یہی کہتے کہ تیرے پیروکاروں میں مل کر بیٹھنا ہماری بے عزتی ہے، وہ تو کم درجے کے آدمی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ یہ خدا کے نیک بندے ہیں، اگر میں تمہاری طرح ان سے منہ موڑوں تو اللہ کے نزدیک میرے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگی، میں اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں، اس کے نزدیک خالص نیت کی قدر ہے، امیر غریب کا کوئی سوال نہیں، اور کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس خدا کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ غریب لوگ تمہارے خیال میں نیکی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس دولت نہیں، مگر جان لو کہ یہ اللہ پر سچا ایمان لائے ہیں، جس کے لیے دولت یا امارت کی ضرورت نہیں، صرف نیک نیتی کی ضرورت ہے، اور نیک نیتی میں وہ اللہ کو قبول ہو چکے ہیں۔ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میں بھی اس تبلیغ سے تم سے کچھ مانگتا نہیں، بلکہ اجرت کے بغیر اللہ کا پیغام پہنچانا میرا کام ہے۔ میں کسی رتبے یا بدلے کے لیے یہ کام نہیں کر رہا، اس خدمت کا اجر تو صرف خدا کے پاس ہے، اور وہی بہترین قدردان ہے۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمت کے دائرے میں آ جائے، لیکن وہ دن بدن تکلیفیں دینے میں بڑھتے گئے، اور دکھ دینے کا کوئی طریقہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے چھوڑا ہو۔ آخر کہنے لگے، اے نوح علیہ السلام، اب ہم سے لڑائی نہ کر، اور اپنے خدا کا عذاب ہمارے اس انکار پر جو تو لا سکتا ہے لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، عذاب میرے قبضے میں نہیں، وہ تو اس خدا کے قبضے میں ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام جب ہر طرح سے مایوس ہو گئے اور ان کی دشمنی اور ضد ان پر واضح ہو گئی، اور قرآن کے مطابق 950 سال کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا تو بہت رنجیدہ ہوئے، اور اللہ سے دعا کی کہ اے خدا، اس باغی قوم کے درمیان تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور اس باغی قوم کو ان کی سرکشی کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ ظاہری صورت میں مومن اس عذاب سے محفوظ رہے،
جو نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانی شروع کی تو انہوں نے طرح طرح کے مذاق اڑانا شروع کیے۔ مثلاً وہ مذاق اڑاتے کہ اگر ہم غرق ہونے لگیں گے تو اور تیرے ساتھی ڈوبنے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ کتنی بے وقوفی کا خیال ہے، مگر ان کی نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام بھی انہیں ان جیسا جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آخر کشتی تیار ہو گئی اور ادھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہ سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی میں بیٹھنا شروع کرو۔ ایمان لانے والے 40 فرد اور ان کے ساتھ ہر جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھا لو۔ جب اللہ کی وحی کی تعمیل ہو گئی تو آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور زمین کے چشموں کو بھی حکم دے دیا گیا کہ وہ پانی ابلنا شروع کر دے۔ خدا کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور کشتی بھی ایک مدت تک اس پر محفوظ تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام منکر اور دین کے دشمن غرق ہو گئے اور خدا کے جزا کے عمل کے مطابق اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے متعلق دعا کی تھی، اور خدا تعالیٰ نے ان کو اس سفارش سے روک دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ ان کے اہل کو نجات دے گا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعا مانگی، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت جواب ملا کہ تمہیں جس چیز کا علم نہیں اس کے متعلق اس طرح سوال کرنے کا حق نہیں۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور رحمت کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی خواہش کے مطابق جواب دیا کہ تمہیں اپنے اہل کو اٹھانے کے لیے کہا تھا، تمہارا سارا کنبہ نجات پانے والا نہیں، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن پر خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے کافرانہ عقیدے سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ خدا پر ایمان لا کر توحید کی آواز پر حاضر ہوں گی، اس لیے وہ یہی سمجھے تھے کہ بیوی کے لیے دعا کرنا مناسب نہیں، بیٹے کے متعلق خیال کرتے ہوئے کہ چھوٹی عمر کا ہے، مومنوں کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کافروں کی صحبت چھوڑ دے۔ خدا کے ارشاد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کنعان کے لیے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی علیہ السلام کا یہ قیاس پسند نہ آیا، اور تنبیہ کی کہ جو ہستی اللہ کی وحی سے ہر وقت فیض پاتی ہے، اسے وحی سے پہلے ہی یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ وعدہ مومنوں کے لیے ہے اور کنعان کافروں میں سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ وعدہ نسل و خاندان کا نہیں، صرف مومنین کا ہے، اس لیے انہوں نے اپنا رخ بدل کر کنعان کو کہا کہ وہ بھی مومن بن کر اللہ سے نجات حاصل کرے، مگر اس نے جواب دیا کہ میں بہت جلد کسی پہاڑ پر پناہ لیتا ہوں اور میں غرق ہونے سے بچ جاؤں گا، مگر انہوں نے جواب دیا کہ آج کوئی بچ نہیں سکے گا، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے۔ اسی دوران ایک لہر آئی اور وہ غرق ہو گیا۔ تو روایت میں ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام 600 برس کے تھے جب طوفان آیا، بڑے سمندر سب پانی اگلنے لگے اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، اور 40 دن اور 40 راتیں زمین پر پانی کی بارش ہوتی رہی۔ کشتی نوح علیہ السلام کوئی چھوٹی موٹی کشتی نہ تھی، بلکہ تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ خاصا بڑا جہاز تھا، جس کے اوپر نیچے 3 درجے تھے
اور اس کی پیمائش تقریباً لمبائی 150 گز، چوڑائی 25 گز، اونچائی 15 گز۔ گویا یہ اتنا بڑا جہاز تھا جو آج کل برطانیہ اور امریکہ کے درمیان چلتے رہتے ہیں۔ یہ جہاز 150 دن یعنی 5 ماہ تک پانی کی سطح پر چلتا رہا۔ ان چیزوں پر غور کرنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ میں سر توڑ کوشش کرتے رہے، اور جن لوگوں سے آپ علیہ السلام کا واسطہ تھا وہ اس قدر باغی تھے کہ خدا کے کلام کی طرف توجہ دینا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ ان کی مسلسل جہالت اور بغاوت کا یہ نتیجہ نکلا کہ طوفان آیا۔ اسے آج تک دنیا طوفان نوح علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے، اور اس کی شکل و صورت معلوم کر کے انسان کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ عذاب طوفان عظیم تھا بھی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے آخر تنگ آ کر عرض کی کہ اے میرے پروردگار، زمین پر کافروں میں سے ایک باشندہ بھی جیتا مت چھوڑ۔ اگر تو انہیں رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ ہی کرتے رہیں گے، اور ان کے ہاں محض کافر و فاجر اولاد ہی پیدا ہوتی رہے گی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے، سو آپ ہی میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دیجئے، اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں انہیں نجات دیجئے۔ پس ہم نے انہیں اور ان کے ساتھ جو بھری ہوئی کشتی میں تھے سب کو نجات دی، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس ماجرے میں بڑا نشان ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے۔ تھانوی نے اس آیت سے ایک نکتہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص دین کو نقصان پہنچا رہا ہو، اس کے لیے بددعا کرنا صبر اور حکم کے خلاف نہیں۔ مفسر کہتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے پانی اوپر گزر کر 15 ہاتھ بلند ہو چکا تھا، اور وہاں کوئی سانس لینے والی شے زندہ نہ رہ سکتی تھی۔ مشہور ہے کہ عراق کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے ٹکڑے جمع کر رکھے ہیں جو مختلف بیماریوں میں مریضوں کو پانی میں گھول کر پلاتے ہیں۔ جب اللہ کے حکم سے طوفان ختم ہوا تو کشتی جودی پہاڑ پر آ لگی۔ زمین کو پانی چوس لینے کا حکم ہو گیا تھا اور پانی اترتا جا رہا تھا۔ اسی اطار کی بنا پر کشتی آخر جودی پہاڑ پر آ کر لگی تھی۔ جودی پہاڑ ارارات پہاڑوں میں بتایا جاتا ہے۔ ارارات دراصل جزیرے کا نام ہے، یعنی یہ اس علاقے کا نام ہے جو دجلہ فرات کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک چلا گیا ہے۔ جب پانی آہستہ آہستہ خشک ہو گیا تو کشتی کے سواروں نے دوبارہ خشکی پر قدم رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت کا نام آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہوا، اور حدیث میں اول ارسل کہا گیا۔ تاریخ کا یہ واقعہ اہل عقل کے لیے بھولنے والا نہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک قوم نے خدا کی نافرمانی پر ضد کی اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کے پیغام کو جھوٹا کہا اور انہیں تنگ کیا اور حکم ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان باغیوں کو ہوا اور بارش کے طوفان میں غرق کر دیا۔ جب بھی ایسا عذاب کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو اس کی اطلاع نبی کو اللہ کی طرف سے وحی بھیج کر پہلے دے دی جاتی ہے، اور نبی اور اس کے ساتھی اعلان کر کے اس علاقے کو پہلے ہی چھوڑ جاتے ہیں کہ یا تو توبہ کر لو ورنہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پس طوفان نوح علیہ السلام میں ہر چیز سوائے نبی اور مومنوں کے تباہ ہو گئی اور کفر کو یکدم مٹا دیا گیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔